جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اس چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر قادر ہے۔ دراصل کچھ مانگنے والی ادائیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے۔ وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے، اور اگر وہ اس چیز کو تمہارے ذہن اور دل سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو تو جان لو تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیر تو ملاقات کا بہانہ ہے جس پکار کو وہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، پھر اسے وہ رد کیسے کر سکتا ہے؟ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہے۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اللہ کو بار بار سنائی دے سکے۔ بار بار ایک ہی دعا مانگتے ہو اللہ سے تو جان لو تم سفر میں ہو۔ ابھی جانتے ہو کون سے سفر میں؟ کن کے سفر میں۔ یہ جو کن کی جستجو جو تمہارے دل میں آئی ہے اور اسے پانے کے لیے جو سفر تم کر رہے ہو وہ ہے کن کا سفر۔ تمہارا دل تھک چکا ہے مگر یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب ان قریب کن فرمائے گا۔ ایک نہ ایک دن ضرور، ایک دن تمہاری زندگی ضرور موڑ دی جائے گی، غموں سے ایک دن نجات ضرور ملے گی۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ اس کے علاوہ تمہاری کوئی پکار نہیں سننے والا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ محبت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، توکل کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کن فرمانے میں بالکل دیر نہیں کرتا، اور جو تم سفر کر رہے ہو اس کی منزل صرف کن ہی ہوتی ہے۔ شرط بس اتنی سی ہے کہ تمہیں اس راستے سے بھٹکنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے، اور تم کسی سے راستہ نہیں پوچھنا کہ یہ جو راستہ ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ لوگوں کی مدد مت لینا، بس چلتے رہنا۔ اپنے رب پر توکل رکھنا کہ ہاں میرا رب مجھے جہاں لے جا رہا ہے یہی کن کی طرف کا راستہ ہے۔ اور پھر جب اللہ مانگنے کی توفیق مسلسل بار بار دے رہا ہے تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی؟ سب کچھ ہو جائے گا، تم بس اپنے